ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه السلام: من كان باذلا فينا مهجته ومعتيا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. بر محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. احسان ہے اس کریم اللہ کا جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اپنے ایام کو سیدہ کے لال کی یاد میں خرچ کریں. دعا ہے پروردگار خصوصیت کے ساتھ ان برادران کی جنہوں نے اس پروگرام کی انجام دہی کے لیے زحمتیں کی، وقت خرچ کیا، ان کی زحمتوں کو قبول فرمائے. کریم اللہ آپ تمام برادران و عزیزان کی اس آمد کو، شرکت کو قبول فرمائے. ہمارے اس مرکز کو اور ترقی عطا فرمائے. عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی عزاداری کی عبادت میں مشغول ہیں، پروردگار ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جہاں جہاں عزاداران سید الشہداء تکلیفوں اور مشکلوں میں ہیں، خطرات میں ہیں، پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور آج 1400 سال بعد بھی عزاداری کے جرم میں کربلا والوں کی طرح عزاداروں کے خون بہائے جا رہے ہیں. پروردگار شہدائے عزاداری کے درجات بلند فرمائے. اور میں نے عرض کیا تھا پاکستان میں بلوچستان ضلع بولان میں 11 عزادار شہید ہوئے. اور آج آپ حضرات نے شاید خبر سنی ہوگی کہ جیکب آباد میں 15 افراد شہید ہیں اور 40 کے قریب زخمی ہیں. اتنی دعا ہے کریم اللہ ہمیں اتنی ہمت و جرت دے کہ یہ لاشوں کا گرنا
ہمارے حوصلے کم کرنے کے بجائے ہمارے حوصلوں کو اور بڑھائے۔ اور پروردگار اس زمانے میں عدل و انصاف کو تو نے مالا مال کرنا ہے تو ولی برحق کی آمد کے ذریعے سے کریم اللہ اس ولی برحق کے ظہور میں تعجیل کرنا۔ پروردگار جن جن افراد نے ہمارے ذمہ یہ دعائیں لگائی ہیں، بالخصوص جو مریض ہیں، چند مریضوں نے التماس دعا کی ہے، پروردگار ان کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ ہمارے دل مریض ہیں، ہماری روح مریض ہے، ہم نفس کی اسارت و قید میں ہیں، پروردگار ہمیں سیرت آل ابا عطا فرما۔ ہمارے جو بزرگان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، علماء کرام، شہداء ملت جعفریہ، ان کے درجات بلند فرما۔ یہاں کچھ نام لکھ کے دیے گئے ہیں، بالخصوص آج کی اس مجلس کی نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے جناب ملک حسنین صاحب کی طرف سے، تو ان کے والد گرامی جناب جاوید اقبال ملک صاحب، اور اینک میں لایا نہیں ہو جناب سید رضوی صاحب، رضوان الطاف صاحب، سید فتح علی شاہ صاحب، ان کے لیے، اور باقی بالخصوص جو ادارے کے بانیان ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور جناب خورشید صاحب کی صحت یابی کے لیے، تمام حاجات کی برآوری کے لیے ایک دفعہ مل کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لقاء اللہ کے عنوان سے آج ہماری 10ویں اور آخری گفتگو ہے۔ ایک آدھ مجلس جو باقی رہتی ہے دیکھوں گا اس میں آیا ایسی موضوع کو آگے بڑھانا ہے، یا میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 10 محرم کے بعد پھر بھائی کے خطبوں کے بجائے بہن کے خطبوں کی گفتگو کرتا ہوں۔ بہرحال آج اس مجلس میں اس موضوع کو سمیٹنا ہے۔ شہید کربلا فرماتے ہیں من کان باذلاً فینا مہجتہ، جو ہماری راہ میں خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے، وَمُعَتِّعًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهْ، اور اپنے نفس کو پختہ طور پر رب کی ملاقات کے لیے تیار کر لیا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارا ہمراہی ہو جائے، اِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ، میں حسین کل کربلا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو خدا سے ملا۔ اس ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ میری بحث 5 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ وہ مقصد و منزل و مقصود و ہدف کہ جس تک سفر کرنا ہے اس ذات گرامی کا نام ہے اللہ، وہ کون ہے، اور وہ راہ جس راہ سے گزر کے اس کریم اللہ تک پہنچنا ہے وہ راہ کیا ہے، اور وہ ہستیاں جو رہنما بن کے اس راہوں کی مشکلات سے ہمیں گزار کے لے جاتی ہیں وہ رہنما کون ہیں، اور اس راہ پر چلنے کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اس منزل میں کون سا زاد راہ درکار ہے، اور آخری اور 5ویں بحث یہ تھی کہ اس راہ میں جتنی کوئی مہم راہ ہو اتنی ہی اس کی سختیاں، مشکلات، تکلیفیں، خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اس راہ کے خطرات و مشکلات کیا ہیں؟ بہرحال 10ویں بحث ہے، 10ویں مجلس ہے، زیادہ ہم اس گفتگو میں آگے نہیں بڑھ سکے۔ کل رات ہم نے جہاں گفتگو ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ آئیے چند جملے اس ذات گرامی کی پہچان کے متعلق دیکھ لیں جس ذات کی طرف حسین ابن علی رواں دواں ہیں، اور جب اس ذات گرامی کا تعارف ہوگا تو پھر ہم اپنا امتحان بھی کر سکتے ہیں کہ آیا ہم اس ذات کے کتنے قریب ہیں، اس کے پاس پہنچے ہیں یا نہیں، ملاقات کا ہمارا بھی امکان ہے یا نہیں۔
ذات گرامی نے اپنی پہچان کے دو طریقے اپنائے ہیں. ایک طریقہ اس نے کتاب بھیجی ہے اور کتاب کی ہر لفظ کو ہر جملے کو آیت کہا جاتا ہے. آیت یعنی وہ چیز جو اس کی ذات کی نشانی ہو. اب ایک سلسلہ ہے اس کی پہچان کا، اس کی کتاب، اور کتاب کو اگر آپ شروع سے ہی کریں تو اس نے اپنے تعارف کرانا شروع کیا ہے. لہذا رب کی پہچان کا ایک طریقہ اس کی کتاب ہے. جس کو کتاب کہتے ہیں اس کو بھی کریم اللہ نے بھیجا ہے، لیکن کتاب بھیجنے پر اس نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ کتاب کے بھیجنے سے پہلے ایسے رہنما دیے ہیں جن کو یا نبی کہا ہے، یا رسول کہا ہے، یا امام کہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لہذا دونوں چیزیں ہوں گی. میں اس کو اب کہیں آج ہم باہر نکلے تو ڈاکٹر صاحب نے نیویگیٹر لگایا. ابھی نیویگیٹر میں دو طریقے ہوتے ہیں. نیویگیٹر یا بتلاتا ہے یا پھر بول کے آپ کو دکھاتا ہے یا بتلاتا ہے. میں بیٹا سوچ رہا تھا کہ یہ نیویگیٹر بہت اچھی یہاں کی ایک ایجاد ہے، بہت مدد کرتی ہے. لیکن پرانے زمانے میں جب ہوتا تھا وہ نقشہ ہوتا تھا. نقشے میں کیا ہوتا تھا، آپ یہاں ادھر سے ادھر جاؤ گے اور کہیں ذرا بھولے تو آپ روک کے پھر دیکھنا پڑے گا. اب کہاں رکیں گے؟ نیویگیٹر جس پہ ہم سفر کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کہتے تھے اس میں تبدیلی کرنی ہو تو رکنا پڑتا ہے، رک کے پھر اس کو تصحیح کرنی پڑتی ہے، تب یہ بتلاتا ہے. میں نے کہا یہ عجیب، ڈاکٹر صاحب کو تو نہیں کہا، سوچا یہاں کہ عجیب یہ نیویگیٹر ہے، پہلے رکو گے تو آگے بڑھو گے. بہرحال رب نے ایک کتاب بھیجی ہے جس میں اپنی ذات تک پہنچنے کا الف سے یہ تک A to Z نقشہ بنا کے دیا ہے. یہ میری کتاب ہے، اس کو آپ فالو کرو گے تو آپ مجھ تک پہنچو گے. لیکن وہ کریم اللہ اتنا ہے، ہماری حیثیت کو بھی جانتا تھا. اس نے کہا نہیں، کتاب پر اکتفا نہیں کرتا، میں کتاب میں لکھ کے بھی دے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتانے والے رہنما بھی دے رہا ہوں. اور کبھی کبھی کہتا ہے کوئی پڑھ نہیں سکتا ہو تو میں پڑھنے سے پہلے نبی اس کو ہادی اس کو دے کے بھیج رہا ہوں کہ تاکہ اس کو وہ بتلاتا رہے. لیکن میں پہلی دفعہ آپ حضرات کے سامنے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. میں پہلے یہ مثال دیا کرتا تھا اس موضوع میں کہ کتاب دی کہ کہاں سے جانا ہے، اور امام دیا ہے جس امام کے پیچھے چل کے اس کو فالو کرنا ہے. میں اپنی جو مثال دیا کرتا تھا وہ یہ دیا کرتا تھا کہ کتاب پڑھی وہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ چلے گا، لیکن کسی شخص کو آپ فالو کریں گے تو اس کے ذریعے سے آسان ہوتا ہے. میں نے دیکھا کئی دفعہ ہم ایسی جگہوں پہ گئے جہاں نیا رستہ تھا، مشکل رستہ تھا، تو مومنین نے کہا مولانا آپ وہاں جب پہنچیں گے تو ہماری گاڑی وہاں کھڑی ہوگی، آپ ہمیں فالو کر کے پہنچ جائیں گے. یعنی اس تحریر سے بھی آسان کیا ہوتا ہے کسی کو فالو کرنا. وہ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اسی کو امام کہتے ہیں، یعنی جو آپ کے آگے آگے ہے. اب میں وہاں مثال دیا کرتا تھا کہ بڑا آسان ہو گیا، ہمیں فقط اس کو دیکھتے رہنا ہے، وہ کدھر مڑ رہا ہے، کہاں رک رہا ہے، کہاں دائیں ہے، کہاں بائیں ہے. وہیں ذہن میں ایک بحث ایسی آتی تھی کہ جو اچھے ڈرائیور ہوتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو پیچھے فالو کر رہا ہے میں نے اسے ساتھ لے کے جانا ہے، کبھی کبھی اگر لائٹ گرین سے اورنج ہو گئی تو اب چونکہ لائٹ نے ریڈ ہونا ہے، یہ ایکسپرٹ ڈرائیور جو جانتے ہیں کہ مجھے کوئی فالو کر رہا ہے وہ اورنج ریڈ پہ اپنی سپیڈ زیادہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اگر سپیڈ زیادہ کریں گے تو وہ تو نکل جائیں گے، لیکن جو ان کو فالو کر رہا ہے اس کے آنے تک لائٹ ریڈ ہو جائے گی. لہذا میں نے دیکھا ہے کہ جو ایکسپرٹ ڈرائیور ہوتے ہیں وہ جب اورنج لائٹ ہوتی ہے تو رفتار بڑھانے کے بجائے رک جاتے ہیں تاکہ جو مجھے فالو کر رہا ہے میں رک کے اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤں. ابھی یہاں تک تو مثالیں میری پرانی، لیکن آج بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کل ہم آئے کہیں سے تو واپسی پہ ہم نے کتاب اٹھا لی. صاحب جو ہیں وہ جو ڈرائیور تھے وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ہم ساتھ اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں. میں وہاں سوچ رہا تھا کہ یہ میرا جو موضوع ہے اس میں تو بات وہاں تک نہیں ہے کہ کسی کو پیچھے پیچھے چلانا ہے تو اس کو فالو کہتے ہیں. کل میرے ذہن میں ایک نقطہ یہ آیا ہے
کہ نہیں, امام جو یہاں فرماتے ہیں فَلْ يَرْحَلْ مَعَنَا, یہ میرے ہم سفر ہو جاؤ. تو میرے ہم سفر سے فقط یہ مراد نہیں ہے کہ پیچھے پیچھے چلتے آنا, یہ معیت اور ہمراہی ہے کہ میرے ساتھ چلنا. اب پیچھے چلنا ٹھیک ہے, لیکن نگاہ کرنی پڑتی ہے کہاں جا رہا ہے, کہاں رک رہا ہے, کہاں مڑ رہا ہے. اس سے آسان ترین ذریعہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو اپنے ساتھ بٹھا لے. اب جب ساتھ بٹھا لے گا تو آپ کسی کام میں بھی مصروف ہوں گے, وہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا. البتہ میں نے کسی مجلس میں کشتی جناب نوح کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ اپنی مرضی نہیں کرنی. ہاں, آپ جو ہے آدھے میں آئے اور کہے ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھیے اور ہم جا رہے ہیں. اب آپ کہاں جائیں گے؟ چلتی روڈ سے اگر اتریں گے تو آپ خود بتلائیے کہاں جائیں گے. صلوات پڑھ لیجئے محمد فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا. بات اس کریم کی ہو رہی تھی, اس کریم کا کرم کا ایک نشان یہی ہے, اس نے کتاب بھی دی, اس نے امام بھی دیے. کہا 1,24,000 نبی اور نبیوں کے بعد امام. کہا جاؤ میرے بندوں کو بلا کے لے آؤ اور ان کو ساتھ بٹھا کے لے آؤ. ہاں, اور اگر کوئی بندہ اس کے بندوں پہ ناراض ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ ناراض ہو کے اس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر کے کہتے ہیں بندے تو میرے تھے, اتنا جلدی غصہ کیوں کیا. ہاں, اس کو کہتے ہیں کریم اللہ. اب اس کریم اللہ کا تعارف کیا ہے؟ کتاب جو اس نے شروع کی, یہ میں بھیج رہا ہوں میرے پتے کے لیے. میں نے جو پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی وقت نہیں اور میں اس بے پہ نہیں رکنا چاہتا. ہاں, کہ یہ بے اس کا مفہوم جو عربی سے اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے, بے ہوتی ہے الباء للاستعانہ. عربی میں کہتے ہیں یہ با حروف جار میں سے ہے, اور حروف جار کا با جو ہے وہ یہ ساتھ اور مدد کے لیے اور استعانت کے لیے ہوتا ہے. بے میں شروع کرتا ہوں اس کی مدد کے ساتھ. میں شروع کرتا ہوں اس کی مدد کے ساتھ. اب پہنچنا ہے ہمیں اللہ تک, تو کوئی تو ایسا مددگار ہو جو اللہ تک پہنچائے. اب یہ بے جب نقطہ ہوتا ہے تو آپ نقطوں کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد بے کے بعد فوراً لفظ کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کتاب کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا ہے. اب بے کے بعد فوراً لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ. یہ لفظ اسم ہے, اور اسم کی جمع اسماء ہے, اور قرآن مجید میں آیت الہی یہ ہے فَادْعُوا اللَّهَ, اللہ کو پکارو بالاسماء الحسنى, اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے. وہاں پانچویں لال ولایت قسم کھا کے کہتے ہیں وہ اسماء الہی جن کے ذریعے سے آپ رب تک پہنچ سکتے ہیں وہ ہم آل محمد. محمد والے محمد بلندتر صلوات. اب لفظ اللہ, اور ہم عربی نقطہ نگاہ سے اس کو کہتے ہیں, یہ لفظ اللہ ہے موصوف. کون اللہ؟ عربی کو جو جانتے ہیں, میں جو یہ خطبہ جناب امیر علیہ السلام کا اپنے خطبے میں پڑھتا ہوں, جب وہ علی فرماتے ہیں الذی الذی الذی, ایک لطف آتا ہے. کون اللہ؟ پھر 2 جملوں کے بعد 3 جملوں کے بعد جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. حمد ہے اس کی جس کی حمد اور مدح کوئی کہنے والا کر ہی نہیں سکتا. اب یہاں سے جناب امیر علیہ السلام جب الذی لفظ کہتے ہیں تو وہاں ہر الذی کے بعد نئے انداز کی صفات خدا ہوتی ہیں. لفظ اللہ استعمال کیا اس کریم اللہ نے, بسم اللہ شروع کرتا ہوں, ابتدا کرتا ہوں استعانت کے ساتھ. کیا ہے اللہ؟ کون اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں میں پہلی سطر میں اپنے تعارف میں آپ کو کہہ رہا ہوں بسم اللہ. اللہ کون ہے؟ فرمایا اللہ وہ ہے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے. رب پروردگار یہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, ہم تو تیری تعریف کرتے ہیں. فرمایا الحمدللہ. پھر یہاں الحمد کے بعد لفظ اللہ ہے, بالکل مختصر کر رہا ہوں. الحمد کے بعد پھر لفظ اللہ ہے. پہلے بسم اللہ, وہاں لفظ اللہ اور 2 تعریفیں کی ہیں اپنی. کون اللہ؟ رحمان اللہ اور رحیم اللہ. پھر فرمایا الحمدللہ. ساری تعریفیں جن کو تعریف کہیں وہ تعریفوں کی انتہا یہی اللہ ہے. ساری تعریفیں. آپ اس الف لام کا اگر ترجمہ کیا جائے, آپ آگے آ جاتے تو ذرا لطف آتا. صلوات پڑھ لیجئے محمد. محمد
آج گھنٹہ ہم نے یاور صاحب کو وہاں باتیں سنائی ہیں، اب گھنٹہ پھر یہاں سننی پڑیں گی. بہرحال آپ صلوات پڑھ لیجئے محمد. اور بھی جگہ ہے، اگر آپ تھوڑے سے ادھر آ جائیے تو یہ برادران جو ہیں اس میں ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد. پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے محمد. اب کریم اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، کہتا ہے میں موصوف ہوں اللہ. اللہ کی پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ کی پہلی تعریف کیا ہے؟ فرمایا الحمد بسم اللہ. کون اللہ؟ رحمان اللہ. کون اللہ؟ رحیم اللہ. اچھا ہم تو تیری تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے کا تعریف کرتے ہو، تو پھر سنو الحمدللہ، یہ آپ کی تعریف ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین، میری ایک تعریف یہ بھی ہے کہ میں عالمین کا رب ہوں. اچھا تو عالمین کا رب ہے، کہا پھر وہ بھی بھولنا نہیں پہلے جو میں نے تجھے کہا میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں. ہاں ذرا دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مانا تو رحمان مانا تو رحیم. ہم تو تجھ رحمان و رحیم کی تعریف فرماتے ہیں. کہا میں تم تعریف کرتے ہو تو سنو پھر میں رب عالمین بھی ہوں. ہاں ہم تجھے رب العالمین مانتے ہیں. کہا وہ پہلی صفت بھولنا نہیں. پھر کہا الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہاں الرحمن الرحیم. اب پھر کہتے ہیں ایک تعریف میری اور بھی ہے. کیا پروردگار؟ کہا مالک یوم الدین. کہا یوم الدین کا مالک ہے. کہا یہ ابتدا میں مجھے اس انداز سے دیکھو میں قیامت کا مالک ہوں جہاں کوئی دعویٰ نہیں کر سکے گا میرے سامنے اور ملکیت کی. اچھا تو مالک ہے قیامت کا؟ کہا نہیں بھولنا نہیں، میں تیرا بھی مالک ہوں. میں نے ابتدا میں کہا ہے مالک یوم الدین، میں نے آخری سورہ میں کہا ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس. یہ یاد رکھ میں فقط قیامت کا مالک نہیں، انسان میں تیرا بھی مالک ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، انتر صلوات. اب یہ ہے وہ اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ. اب فرصت ہو عزیزان تو پڑھ لیا کیجئے یہ رب العالمین کیا ہے. عالمین میں کیا کیا آتا ہے؟ عالمین میں جن ہیں، انسان ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، سارے کچھ وہ ہیں. اس کے لیے علی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات. وہ تو وہ ہے کہ اگر صحرا میں کوئی درندہ بھی اس کو پکارتا ہے تو وہ اس درندے کی آہ کو بھی سنتا ہے. ہاں اس درندے کی آہ کو بھی سنتا ہے. یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات. اور یہ جملات میں کبھی عرض کر چکا ہوں. اس رب العالمین کو دیکھیے عزیزان، اگر لفظ رب کو ہی کوئی شخص پہچان لے، رب وہ ہوتا ہے جو کسی کی تربیت کے انداز کو بھی جانتا ہے کہ اس کو بڑا کرنے میں ضرورت کیا ہے، اور وہ انداز کبھی زور سے استعمال نہیں کرتا بلکہ پیار سے اس کو بڑا کرتا ہے. اگر کوئی اس کا دشمن کہیں اس کو نقصان پہنچا رہا ہو تو اس کو بھی روکتا ہے. ان ساری صفات کے حامل کو کہتے ہیں رب. اب اس لفظ رب پہ مجھے رکنا نہیں ہے زیادہ. جو تربیت کرتے ہیں نا، کبھی بچے کو مار کے تھپیڑ سے آپ کچھ نہیں سکھا سکتے. آپ بچے کو پیار سے سکھائیں گے. جن لوگوں کو باغبانی کا شوق ہے اور یہاں پھول وغیرہ کا، پھول کو کبھی آپ زور سے نہیں کہہ سکتے کہ کھل جا. نہیں، آپ اس کی جڑوں میں پانی ڈالیں گے. جب آپ پیار سے پانی ڈالیں گے تو وہ آپ کو مسکرا کے دیکھے گا. ہاں اب یہ انداز ہے، اس کو کہتے ہیں وہ جو مالی. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ رب کا بہترین معنی ہے مالی. ہاں مالی. مالی کا کیا کام ہوتا ہے؟ مالی اس پودے کے لیے زمین ہموار کرتا ہے. ہاں جیسے اس کو زمین چاہیے ویسی وہ زمین بناتا ہے اس کے لیے. اس لیے تو چوتھے امام جو فرماتے ہیں رسالت الحقوق میں ماں کے حق میں بیان فرماتے ہیں دیکھنا وہ ہے جس نے تیری زمین اس کو بنایا ہے کہ جو فقط تجھے اٹھاتی نہیں بلکہ پیٹ میں اٹھاتی ہے، سینے میں تیری محبت رکھتی ہے اور سینے کے کچھ حصے میں تیری غذا رکھتی ہے، اور تو ابھی پیٹ میں ہوتا ہے محبت سے تیری انتظار کرتی ہے. اور اگر یقین نہ آئے میں کریم اللہ اس ماں کے پیار سے بھی تجھ سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں. اور اگر یقین نہ آئے تو آ میرے ساتھ، میں تجھے دکھاؤں موسیٰ
کہ ماں موسیٰ کی ماں موسیٰ کو دریا کے کنارے لیے ہوئے رو رہی تھی کہ اب اس کا کیا ہوگا. ماں جہاں کچھ نہ کر سکے، میں کریم اللہ کہہ رہا تھا موسیٰ کی ماں گھبرا نہیں، لا تحزنی ولا تخی، نہ رو نہ گھبرا، میں جو ہوں میرے حوالے کر دے. میں اس کو فقط یہ نہیں ہے کہ تجھے پلٹاؤں گا، میں ساتھ نبی بنا کے پلٹاؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، انتر صلوات. کتنا کریم ہے، سبحان اللہ. کتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے. مجھے ایک جملہ پسند ہے علی کا جس نے تعارف کرایا ہے خدا کا. عجب، میں نے بہت ساری کتابیں دیکھی ہیں، اگر کسی کو ملے تو مجھے بتلائیے گا. دعائے جوشن کبیر میں 1000 نام ہے پروردگار کا، درجنوں دعائیں. میں نے پورے صحیفہ سجادیہ کو دیکھا، نہج البلاغہ کو دیکھا، مجھے ابھی تک کہیں اور یہ لفظ نظر نہیں آئے. فقط لفظ نظر آتے ہیں تو دعائے کمیل میں زبان مبارک علی سے. ہاں علی آپ بھی عجیب عظیم استاد ہیں. دعا کس کی ہے ذرا کہیے تو؟ آپ دعائے کمیل کہیں گے یا دعائے علی کہیں گے؟ ہمارے تو بچوں کو یہی پتہ ہے کہ دعائے کمیل. اب باتیں استاد سے منسوب ہوتی ہیں یا شاگرد سے منسوب ہوتی ہیں؟ کریم گھرانہ آل محمد کا وہ ہے. سکھا کمیل کو رہے ہیں، نام بھی کمیل کا استعمال کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں سکھایا ہم نے لیکن نام آپ کا روشن کر دیا. سکھایا ہم نے. ہاں ماہ رمضان میں دعا پڑھتے ہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی. کس نے سکھائی؟ سید سجاد نے. نام کس کا ہے؟ ابو حمزہ صومالی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہمیشہ سکھانے والے کی بات ہوتی ہے. جب کوئی ان کے گھر پہ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کمالات ہم ہوں گے، اسماء آپ کے ہوں گے. صلوات پڑھ لیجئے محمد. کون اللہ؟ کون اللہ؟ امیر المومنین دعائے کمیل میں باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے اللہ. میں نے عرض کیا دعائے جوشن کبیر میں ہر نام مہم ہے، لیکن مجھے جو لطف آیا وہ اپنے دل کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. دعائے جوشن کبیر کو بارہا پڑھا، ہر ایک نام کو سرور سے پڑھا، لیکن دعائے کمیل میں جب میں پڑھتا ہوں تو یہاں آ کے اس پہ رک کے سوچتا ہوں کتنا جلدی تو راضی ہو جاتا ہے. ہاں کتنا جلدی. جس کا حسین ایک لحظے میں ہور کو گناہگار سے ولی بنا لیتا ہے تو اللہ کتنا کریم. وہ کریم اللہ کتنا کریم، وہ کریم کتنا کریم ہے. اور ہم گناہگار پھر بھی اگر اس سے دور رہیں ہاں تو یہ ہماری کتنی ستم ظریفی ہے. کریم کتنا ہے، مثال دیتا جاؤں، کچھ نہیں عرض کر سکا. بہرحال کریم کتنا ہے، رحیم کتنا ہے، ستار کتنا ہے، غفار کتنا ہے. موسیٰ کلیم اللہ کے پاس قوم موسیٰ آتی ہے، اللہ کا کلیم. یہ سارے قحط سالی اور یہ سارے پانی کی کمی اور فصلوں کی تباہی، اور رب سے کہے بارش بھیجے. چاؤ کٹھے چلتے ہیں، 40 بندوں کو لیا اور رب سے باتیں کرتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں. پہنچ گئے کوئی طور پہ، الہی ان کو کہا میں دعا مانگوں گا آپ آمین کہنا. تو الہی میں 40 بندوں کو لے کے آیا ہوں، بارش بھیج. بارش کو خود ہمارے یہاں رحمت کہتے ہیں. یوں کہوں کہ رحمت بھیج. کریم اللہ کہتے ہیں تیرے سلانے والوں میں کوئی ایک ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے تیری دعا بھی قبول نہیں. ہاں اس کی وجہ سے تیری دعا بھی قبول نہیں. میں خود بلا کے لایا ہوں، کیا کروں؟ کہا اعلان کر کہ نکل جائے وہ بندہ جس نے اتنے گناہ میرے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے. کریم خدا کے سامنے حاضر ہیں.
اور بندوں کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کوئی ایسا میں چن لایا ہوں. میں ابھی دل چاہ رہا ہے اس پہ بحث لے جاؤں لیکن وقت پھر اجازت نہیں دے گا، اس لیے کہ جب نبی بھی خود چن لے تو ان میں بھی کوئی گناہگار ایسا آ جاتا ہے کہ نبی کی دعا میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے. اس لیے نبی نے کسی ہادی، اللہ نے کسی ہادی کے لیے کسی نبی پر بھی نہیں چھوڑا، کہا جس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے وہ میں چنوں گا، کوئی نبی بھی خود نہیں چن سکتا. پتہ نہیں بات پہنچا سکا یا نہیں؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد وال. میں کوئی ایسا چن لایا ہوں، اب نکل جاؤ. کوئی نہیں نکلا. توجہ فرمائیے گا، سریع الرضا، علی تعارف کرا رہے ہیں. میں بحث تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 163 آپ کو سناؤں گا. مور کو سامنے رکھا علی نے، پڑھ لیجئے گا، بس اشارہ کر رہا ہوں. مور کو سامنے رکھا جناب امیر نے اور خدا کا تعارف شروع کیا. کہا دیکھو اس مور کو، دیکھو اس کے رنگ، دیکھو اس کے پر، دیکھو اس کی چال، دیکھو اس کی دم، دیکھو اس کی رفتار، دیکھو ذرا اس کے رنگوں کو دیکھو. کوئی ایسا رنگ کر سکتا ہے؟ کوئی رنگ کر سکتا ہے؟ بھئی اس کے انڈے میں تو فقط 2 رنگ تھے، ہاں، یا سفید تھا یا زرد تھا. ان 2 رنگوں سے سینکڑوں رنگ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور جو اس کا پر کہیں سے گرا ہے اور گراتا ہے ہر سال وہ پر کو، اس پر کو چن کے رکھ لو کہ نیا پر جو آئے گا ذرہ برابر بھی اس رنگ میں فرق نہیں ہوگا. جو 2 رنگوں سے سینکڑوں رنگ پیدا کر کے اس مور کو عطا کر سکتا ہے. جناب امیر فرماتے ہیں اب مور کی تم تعریف کرو، تعریف نہیں کر سکو گے اس کے حسن کی. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس کی ایک چھوٹی سی مخلوق جو آپ کے سامنے موجود ہے، نظروں سے دیکھ رہے ہو، آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو رب کی کیا تعریف کرو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انتر صلوات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نکل جائے کوئی، اٹھ جائے، کوئی نہیں اٹھا. بارش برسنا شروع ہو گئی. ماشاءاللہ، توجہ ہے نا؟ نکل جائے جس کی وجہ سے میری دعا بھی اللہ کا تعارف کرا رہا ہوں. کتنا ستار ہے، کتنا غفار ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے. سبحان اللہ. بارش برسنا شروع ہوئی. جناب ہم جیسا بھی ہوتا تو یہی کرتا. بہرحال اللہ کا کلیم کہتا ہے پروردگار مجھ سے کہلوایا بھی، ہاں پتہ نہیں ابھی میں غلط کہہ گیا ہوں، کہا یا نہیں، میں گناہگار ہوں، میں کہہ رہا ہوں شاید جناب موسیٰ کو اتنے وہ نہ کہا ہو. بہرحال میں کہتا ہوں موسیٰ سے کہلوایا بھی. ابھی کیا کروں، اس سے زیادہ اردو کے جو ہے کہلوانا کسی سے. صلوات پڑھ لیجئے محمد. اب موسیٰ تو اس کے کلیم ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں موسیٰ سے کہلوایا بھی، کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش بھی آ گئی. ابھی تو کہہ رہا تھا کوئی ایسا ہے جس کی وجہ سے تیری دعا بھی قبول نہیں ہو رہی، اب مجھ سے کہلوایا اٹھا دے. میں نے کہا اٹھ جا، کوئی اٹھا ہے نہیں، تو نے بارش برسانا شروع کر دی. یہ کیا ہوا؟ کریم اللہ کہتے ہیں موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے تیری دعا قبول نہیں کی تھی، جب تو نے کہا میری محفل سے نکل جائے وہ گناہگار جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس نے بیٹھے بیٹھے میرے ساتھ رابطہ کر لیا اور کہا تو ہے کریم، گستاخی کی ہے تیری اور اب میری بے عزتی ہوتی ہے ان سب کے سامنے، لہذا مجھے معاف کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انتر صلوات. یا سریع الرضا دعا کمیل کا جملہ یاد رہے ذہن میں، کتنا جلدی راضی ہوتا ہے. کوئی اٹھا نہیں ہے اور جناب موسیٰ نے کسی کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ کوئی مخصوص انداز سے سب بیٹھے ہیں. کیسے اس نے رابطہ کیا؟ یہی رابطے تو اللہ والے کراتے ہیں اور فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا کی منزلیں یوں ہی تو طے کراتے ہیں. اب جناب موسیٰ نے ایک اور سوال کر دیا جو اس سے بھی لطف اندوز تھا. جناب موسیٰ کو رب کہتے ہیں موسیٰ اس نے معافی مانگ لیا، میں کریم نے اس کو معاف کر دیا. جناب موسیٰ کہتے ہیں اچھا بتلا تو صحیح وہ تھا کون؟ یہ جو تیرا اتنے قریب اتنی دیری وقفے کے بغیر چلا گیا، اتنی جلدی میں تیرے
قریب ہو گیا تیری ملاقات کر لی کہ میرے بھی دہرانے کی نوبت نہ آئی، مجھے بتلا تو صحیح وہ تھا کون؟ پروردگار کریم جناب موسیٰ کو کہتے ہیں موسیٰ زندگی اس کی گزرتی رہی، میرے گناہ کرتا رہا، میں نے اس کے گناہوں کی صورت میں تجھے نہیں بتلایا کہ وہ گناہگار کون ہے، اب جب میں معاف کر چکا ہوں تو کیسے بتلاؤں کہ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ موسیٰ میں غفار بھی ہوں تو ساتھ ستار بھی ہوں، لحظے میں اس کے گناہ بخش دیے، اور ستار ایسا ہے کہ موسیٰ کو بھی نہیں بتلاتا وہ تھا کون؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجئے۔ اب اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جائے، عجب ہے یہ گھرانہ۔ سیداوی نے جب کہا وقت نماز ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں، زندگی کی آخری تمنا یہ ہے تیری جماعت میں نماز پڑھ لوں، اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ وضاحت کی ضرورت ہے، صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ کربلا میں جناب سیداوی نے کہا کہ مولا امام کو بتلا رہے ہیں، مولا وقت نماز ہو گیا ہے۔ امام دعا فرماتے ہیں پروردگار تجھے جنت میں نمازیوں میں سے شمار فرمائے، تو نے نماز کو یاد کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہا کرتے کہ تو نے مجھے نماز یاد دلائی ہے، اس لیے کہ وہ امام کیسا جس کو مقتدی نماز یاد دلائے، تو نے نماز کو یاد کیا ہے، تو میرے آگے آگے جنت میں ہوگا۔ مجھے جو لطف آیا اس میں، انت امامی فی الجنہ، میرے آگے آگے تو ہوگا جنت میں۔ میں یوں کہا کرتا ہوں اگر اس سفر لقاء اللہ کو آسان کرنا ہے تو سیداوی سے ڈھنگ سیکھ کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ حسین ابن علی کا کہتا ہے وعدہ یہ ہے فل یرحل معنا، اب میرے ہم سفر ہو جاؤ، میں آپ کو رب کی ملاقات کرا دوں گا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد فل یرحل معنا، میرے ہم سفر ہو جاؤ۔ 9 دن تھے، آج 10ویں رات ہے، ہم تیرے ہم سفر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان خواہران، اس وقت کو غنیمت سمجھیے۔ حسین پکار رہے ہیں، رب کریم بلا رہا ہے، اور میں نے جو اپنی بحث کو تقسیم کیا تھا 5 حصوں میں، جی چاہتا تھا اور میں سوچ کے ہی آیا تھا کہ میں سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ آخری بحث کو دوں گا، اور اس کو چھیڑ بھی نہیں سکا۔ وہ بحث کیا ہے کہ رب تک جانے کے لیے ایسے رہنما، دیکھیے نا صراط کی بات ضمناً کرنی تھی جو نہیں کر سکا، جس صراط کے لیے ہر روز کہتا ہے دن میں بار بار مجھ سے دعا مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب وہ خود بتلاتا رہے کون سی صراط، یہ نہیں کہا میری صراط، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر تو نے نعمات نازل کی ہیں۔ کون ہے وہ نعمات؟ رب نے بیان کر دیا، لیکن علی نے تفسیر بیان کی خطبہ نمبر 2 میں۔ خطبہ نمبر 2 میں آل ابا کی تعریف کرتے کرتے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آل النبی وہ ہیں اقام بہم انحناء دین، وہ اللہ کے رسول کی آل وہ ہیں کہ اللہ نے اپنے دین کی پشت خم کو ان کے ذریعے سے صحیح کیا۔ اب مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ، اقام بہم انحناء دینہ، اللہ نے اپنے دین کی خم شدہ پشت کو جن کے ذریعے سے صحیح کیا وہ آل نبی ہیں۔ اور پھر جناب امام فرماتے اذهب بہم ارتعاد فرسہ، دین کے اعضاء جو بکھر چکے تھے اور بکھر چکنے کی وجہ سے وہ کپ کپائی میں مصروف تھے، یعنی تڑپ رہے تھے، کپ کپاہٹ ان میں تھی، تو جناب امیر فرماتے آل نبی ہیں جو کپ کپی فواصل دین کو تھامنے کا ذریعہ بنے۔
اب نہ وقت ہے اور نہ ہی ہمت ہے آپ میں بھی اور مجھ میں بھی کہ یہ کون سی تعریف ہے. دین کی جھکی ہوئی پشت کو جو بلند کرتے ہیں اس کا نام آل نبی ہے. اور اگلا جملہ جو میں نے چھیڑ دیا جس کی وجہ سے ادھر کہتے ہیں کریم اللہ فرماتا ہے کہ دعا یوں مانگا کرو, راستے کے لیے یہ کہا کرو صراط الذین انعمت علیہم. تو یہاں نہج البلاغہ میں جناب امیر اس اگلا جملہ فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ, اس امت میں کسی کو نبی کی آل پہ قیاس نہ کرنا. اور پھر جناب امیر فرماتے ہیں لا یصب بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو نعمات ملتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. میری کمزوری ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی اس سے زیادہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وضاحت کروں, اشارے سے گزر جاؤں, لیکن میرے خیال میں کوئی بھی آپ نہیں پہنچے. صلوات پڑھ لیجئے محمد. وقت جو ہے وہ دعا کیا ہے, ہر واجب نماز میں 2 رکعت میں شروع میں جو ہے وہ لازم طور پر پڑھنی ہے. 5 نمازیں واجب ہیں, 2 رکعتیں پہلی الحمد پڑھنا واجب ہے, یعنی دن میں 10 دفعہ پڑھنا واجب ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. خود بتلاتا فرماتا ہے کس کی ہے صراط, پروردگار کہہ دیتا صراطی میری راہ, فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, مجھ سے ان کی راہ مانگ جن پر میں نے نعمات نازل کی ہیں. اب امیر المومنین خطبہ 2 میں فرماتے ہیں لا یسوّ بہم, آل محمد کے برابر نہیں ہو سکتا کون, من جرت نعمتہم علیہ ابدا, جو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نعمتیں پانے والے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کے پانے کا سبب بنتے ہیں, جو سبب نزول نعمت بنتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں, جن کے ذریعے ان کو نعمت ملتی ہے, نعمت پانے والے اور ہوتے ہیں. نعمت کا سبب ہے آل نبی, اور جن کو نعمت ملتی ہے وہ ساری ہے امت. جناب امیر فرماتے ہیں لا یصب بہم, کبھی کوئی وہ جو نعمت پاتا ہے وہ اور جس کے ذریعے سے پاتا ہے برابر نہیں ہو سکتے. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی علی علی, نعرہ حیدری اندر سلامات. یہ ایک موضوع تھا جو میرے حصے میں تھا, بالکل مختصراً عرض کر دیا. اس کو ہم کہتے ہیں راہ جو اس لقاء کے لیے ضروری ہے. لیکن آخری حصے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ اس راہ کی مشکلات کیا ہیں. وہ دشمن جس نے قسم کھائی ہے وہ بھی کہتے ہیں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. یہ تیری ملاقات کا راہ جو حسین بتلا رہا ہے نا, مجھے تیری عزت کی قسم میں بھی ان کے لیے اسی راستے پہ بیٹھوں گا. یہ ہے مشکلات راہ. فَبِعِزَّتِكَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ, مجھے تیری عزت کی قسم ان کی خاطر میں تیری اس راہ پہ بیٹھوں گا اور پھر ان کو اس راہ سے گمراہ کروں گا. کیسے؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, دنیا کی چیزوں کو, دنیا کے مال متال کو, دنیا کے ان اسباب و وسائل کو ذریعہ بنا کے, زینت بنا کے ان کو میں تیری راہ سے روک لوں گا. تیرے بندے کوشش کریں گے ان کو لے آئیں, تجھ سے ملا دیں, میں راستے میں بیٹھ کے ان کو اغوا کر کے اپنا بنا لوں گا. اب یہ تھی مشکلات. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, جیسے میں نے عرض کیا کہ میرا جی یہ چاہ رہا تھا کہ زیادہ بحث اس عشرے میں اس پہ کروں گا, لیکن ایک جملہ یہاں کہہ سکا آج کی مجلس میں. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ, اس دنیا کی اشیاء کو زینت بنا کے, اور اشیاء میں مفسرین نے بھی لکھا ہے, اور یہاں ایک فرمان آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں آخری مجلس میں, اور اگر کچھ نہ یاد کر سکے, کچھ بھی نہ یاد ہوا, یہ فرمان جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں سے نمبر 46 اگر یاد رہا تو میں سمجھوں گا کہ میرا عشرہ کامیاب ہے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک, وہ برائی جو تجھے برائی کا احساس دلا لے, سیئۃ تسوءک, وہ برائی جو تجھے بری لگ جائے وہ اللہ کے ہاں اچھی ہے اس نیکی سے جس سے تو
अपने आप को काबिल फख्र समझने लगे। हाँ? हो गई मजलिस मेरी पूरी अजीजा, मैं अपने तौर पर मुतमईन हो गया इसको कि मैंने एक पैगाम अली सुना दिया है आपको। सलावत पढ़ लीजिएगा शैतान भी यही हथियार इस्तेमाल करता है, और इसने पहली दफा जिस की वजह से खुद गुमराह हुआ था उसी को तो कहा था अना खैरुन मिन, मैं इससे अच्छा हूँ। हाँ? अब मैं सबसे अच्छा हूँ इसलिए कि मैं मिंबर पे बैठा हूँ, बड़ा मेरा इल्म है, 4 तारीफें आप कर देंगे तो और फूल जाएंगे। हाँ? यही है ना, हर मैंने ऐसा नोहा पढ़ा और मैंने ऐसा मातम किया। फिर मकसद ये है कि जिसको सुना रहे उसी के लिए किया ना। हाँ? या मुझ जैसा तालिब इल्म या मिंबर पे बैठ के जिससे दाद तलब करते हो उसके लिए कर रहे हो। भाई आप अपना काम करो, जिसके लिए कर रहे हो वो अपना काम करेगा। हाँ? और जिन्होंने उसके लिए काम किया वो मर भी गए हैं तो अल्लाह ने ज़बान मोमिन पे उनका विर्द जारी रखा। लिहाजा इस हदीस को, इस फरमान को याद रखिएगा, सय्यतुन तसुका खैरुन इंदल्लाहि मिन हसनतिन तुअजिबुका। वो जो तुझे अच्छाई इसमें फख्र में और तकब्बुर में डाल दे उससे वो बुराई अच्छी है जिसको तू बुरा समझ ले। शैतान क्या करता है? शैतान जीनत देता है, रास्ते में अगवा करता है, लूट लेता है, जो माल मताल हो, अज़ादारी जैसी कीमती माल को भी लूट के ले जाता है। क्यों? मैं बड़ा मातमी हूं, मैं बड़ा नोहा खान हूं, मैं बड़ा खतीब हूं। जब मैं आ गई समझो शैतान के हत्थे चढ़ गए हम। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। या अली मुश्किल कुशा, ये बदबख्त दुश्मन बैठा है मुश्किल में फंसा दिया, क्या करें? का मैं जो हूँ। हाँ? इलाज बतलाओ? का आओ मैं आपको बतलाता हूँ इलाज। अगर शैतान कभी आप पे गालिब आ जाए, मैं अली आपको इलाज बतलाता हूँ, और कहीं दूर नहीं जाना, हर शहर में जहाँ है इसका नुस्खा वहाँ मौजूद। कहाँ जाऊँ? जहाँ भी शैतान है वहाँ कब्र भी है। शैतान की अगवा से बचना है तो कब्रिस्तान चले जाया करो, लाजमी नहीं एक मौलवी की मजलिस में आ जाया करो। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। कब्रिस्तान चले जाया करो। अच्छा या अली, फिर कि मैं अली आपको एक सलाम सिखा रहा हूँ, वो सलाम उनको कर दिया करो। या अली कौन सा सलाम? नहजुल बलागा का कलिमात के सार नंबर 130। अस्सलामु अलैका अय्युहल दय्यारुल मुहिशा वल महालिल मुगफिरा वल कुबूरिल मुज़लिमा या अहल तुरबत व या अहल गुरबत व या अहल वहदत व या अहल वहशा अंतुम लना फरतुन साबिकुन व नहनु लकुम तबउन लाहिक अम्मा दूर फकद सुकिनत व अम्मल अज़वाज फकद नुकिहत व अम्मल अमवाल फकद कुसमत हाज़ा मा इंदना व मा इंदकुम। माशाअल्लाह। कुंतुम लना फरतन साबिकुन व नहनु बिकुम तबउन लाहिक अम्मा ज़ात हिय तक़वा। अली फरमाते हैं जब शैतान ना हमला करे कब्रिस्तान चले जाया करो, कब्रिस्तान वालों को सलाम करो, आपको अपनी हकीकत समझ आएगी, कब्रिस्तान नजर आएगा। सलाम उनको क्या किया करो? सलाम उनको किया करो अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियारिल मुहिशा, ए वहशतनाक घरों में जिंदगी गुजारने वालों मेरा सलाम। हाँ, ए वहशतनाक घरों में जिंदगी गुजारने वालों मेरा सलाम। वल महालिल मुकफ्फिरा, ए टूटे हुए घरों में जिंदगी गुजारने वालों मेरा सलाम। वल कुबूरिल मुज़लिमा, ए अंधेरे इलाके में बसेरा करने वालों मेरा सलाम। अली सलाम बतला रहे हैं, मैं इलाज बतला रहा हूं कि मुश्किल में घिर जाएं तो इलाज कैसे। या अहल तुरबा, ए मट्टी के घरों में रहने वालों। या अहलल गुरबा, ए गुरबत की जिंदगी गुजारने वालों। या अहलल वहशा, ए वहशत में रहने वालों। या अहलल वहदा, ए अकेले रहने वालों। अमीर फरमाते अंतुम लना फरतुन साबिकुन व नहनु लकुम तबउन लाहिक। फर्क इतना है, आप थोड़ा पहले आ गए, हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। अच्छा सुनो, पीछे जो छोड़ आए हो तो उसकी हालत क्या है? अम्मा दूर फकद सुकिनत, जिन घरों को आबाद करने में न हलाल देखा था, न हराम देखा था, न नमाज देखी थी, न रोजा देखा था, उसमें अब कोई और रहता है। अम्मा दूर फकद सुकिनत, कोई और उसमें। अम्मा अज़वाज फकद नुकिहत,
جن کے ساتھ پیار کے بڑے اور عشق کے بڑے دعوے تھے، میاں تھے تو وہ انہوں نے اور زوجہ کر لی ہے، زوجہ ہے تو اس نے اور شوہر کر لیا ہے، آپ کے بعد انتظار میں نہیں بیٹھی، مرا تو مر گیا۔ اما الازواج فقد نکحت، اور مال اما الاموال فقد قسمت، آپ ابھی مرے نہیں تھے کہ آپ کے عزیزوں نے مال آپ کا تقسیم کر لیا۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس خبر، اب آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ امیر پھر اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اگر ان کو اذن قول دیا جاتا تو آپ کو یہی ایک جملہ کہتے، خیر الزاد ہی التقوی، اگر اس دنیا میں کامیابی سے آنا ہے تو تقوی کا زاد راہ و سامان لے کے آنا۔ ہاں پھر میں پلٹ کیوں اپنی بات پہ، تقوی کہاں سے ملے گا؟ آسان ترین راہ یہ امام المتقین کے پیچھے چلتے۔ اور میں وقت ختم ہو رہا ہے، جناب امیر علیہ السلام کے اس علاج کا ترجمہ جوش ملی آبادی نے کیا ہے۔ وہ شعر ربائی سناتا ہوں آپ کو اور گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ یہ جملات ذہن میں رہے، یا اہل الدیار الموحشہ، بات کڑوی ہو گئی لیکن شب عاشور ہے، ہم نے اس سفر کو دیکھنا ہے۔ ہم نے 10 راتوں میں کتنے قدم اٹھائے ہیں حسین ابن علی کے ساتھ۔ جوش نے اس فرمان جناب امیر کا ترجمہ کیا، بہت پسند ہے مجھے۔ جوش کہتا ہے اگر اس دنیا کے چکر میں پڑ جاؤ تو جوش کے لفظ ہیں، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت۔ اور اگلا سوال جو جوش نے کہا ہے، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت، کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے کچھ نہیں ہے الہی ہمارے پاس کہ تیری ملاقات کے لیے آئیں، شیطان ہم پہ غالب۔ میرے لیے میرا لباس مہم، میرے لیے میری گاڑی مہم، میرے لیے میرا مکان مہم، میرے لیے میری اولاد مہم، میرے لیے میرا سکون مہم، لیکن حسین جو دعوت دیتے ہیں، بار بار یہ کہہ رہا ہوں، غریبوں کی طرح، بچھڑے ہوئےوں کی طرح پکار کے کہتے ہیں حسین ہم اس لائق تو نہیں ہیں، لیکن تجھے امام سمجھ کے تمنا کرتے ہیں ہمیں بھی اس ملاقات کا حقدار بنا دو۔ شب عاشور اس لیے تو نے مانگی تھی تاکہ گناہگار تیرے بن جائیں، اور شیخ جعفر ششتری کے بقول ایک اور نہیں، کم از کم 30 کو اپنے ساتھ ملایا۔ حسین زہرا کا لال، تجھے اس رات کا واسطہ جو تیری بہنوں کے ساتھ آخری رات ہے، بہنوں کے ساتھ آخری رات ہے، بیٹیوں کے ساتھ آخری رات ہے، مردوں کی یہاں کربلا میں آخری رات ہے۔ آج کی رات شب شہیداں ہے، شام شہیداں ہے، کل کی رات شام غریباں ہوگی۔ کیسے گزری رات؟ کسی بہن کو معلوم ہو کہ میرا بھائی کل مارا جائے گا، 1 نہیں 2 نہیں 8 بھائی ہیں جو مارے جائیں گے، بیٹے مارے جائیں گے، بھتیجے مارے جائیں گے۔ پتہ نہیں علی کی اولاد کیسی دلاور تھی کہ اس رات کو بھی عبادت میں گزار دیا۔ ہاں 2 جملے اس رات کے کہہ دوں۔ کربلا میں حسین کی 2 ننھے بچے، ایک کی عمر 4 سال جس کا نام شہرت ہے سکینہ، ایک کی عمر 6 سال جس کی شہرت ہے اصغر، نام ہے علی۔ یہ رات سکینہ نے کیسے گزاری؟ گھروں میں اولاد رکھنے والوں، میں
لمبے مصائب پڑھنے کا عادی تھا، نہیں پڑھ سکا یہاں، اور میں کبھی مصائب کے لیے اس قسم کے جملات کا بھی قائل نہیں ہوتا۔ ماحول ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، جن کے گھر بیٹیاں ہوتی ہیں اور ہیں، اس کے لیے تو رونا کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ ہاں، آج ہی چلے جانا نا رات کو، جس کے گھر میں بیٹی ہے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، کہاں ہم رہیں گے، ہم ہیں۔ حسین کی ایک 4 سال کی بیٹی تھی، عجب پیار تھا باپ سے۔ شہید کربلا نے رات 3 حصوں میں تقسیم کی تھی، عبادت، بہنوں کے خیمے، اصحاب کے خیمے۔ 4 سال کی تھی، پردے دار اتنی تھی، جب بابا اصحاب کے خیمے میں جاتے تھے باہر بیٹھ جاتی تھی، جب بابا بہنوں پھوپھیوں کے خیمے میں جاتے تھے بابا کی گود میں بیٹھ کے بابا کے چہرے کی زیارت کرتی تھی۔ عزیزو سن لو گے، جب شہید کربلا نماز شروع کرتے تھے، سکینہ کا قبلہ حسین تھے، سکینہ کا قبلہ حسین تھے، چہرہ دیکھ رہی ہے۔ جب جناب شہید کربلا رکوع میں جاتے ہیں، سکینہ جھک کے بابا چہرہ دیکھتی ہے۔ جب شہید کربلا، مجھے جس چیز نے رلایا آپ کو بھی شامل غم کرنا چاہتا ہوں، جب حسین کربلا کی خاک پہ سجدہ دیتے ہیں، سکینہ اپنا رخسار کربلا کی خاک پہ رکھ کے، زمین پہ رکھ کے بابا کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ شہید کربلا نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کر کے فرماتے ہیں سکینہ سو جا۔ کہا کہاں سوں، میں تو تیرے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، کہاں سوں۔ جناب شہید کربلا نے بیٹی کے پیار میں انتظار نہیں کی، وہیں کربلا کی خاک پہ لیٹ گئے اور لیٹ کے کہتے ہیں آ جا، سو جا سکینہ، میرے سینے پہ سو جا۔ اب نہیں معلوم بتلایا یا نہیں بتلایا سکینہ یہ آخری رات ہے، بعض علماء پڑھتے ہیں اتنا کہا سکینہ سو جا، اس لیے سکینہ آج کی رات ہے، کل میرے پاس اصغر سوئے گا۔ سکینہ آج تو سو جا، کل میرے پاس اصغر سوئے گا۔ جناب سکینہ تڑپ کے کہتی ہیں وہ تو ماں کے پاس سوتا ہے، کہا کل آپ ماں کے پاس ہوگی، اصغر میرے پاس ہوگا۔ اب کیسے گزر گئی یہ رات، باپ بیٹی کی، بہنوں بھائیوں کی رات گزر گئی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اے شب عاشور تو اتنی لمبی ہوتی کہ قیامت تک رہ جاتی، زینب کبریٰ یوں نہ لٹتی۔ جناب شہید کربلا کی یہ رات گزر گئی، اور جو بتلایا تھا سکینہ کو کل اصغر میرے پاس سوئے گا تو ماں کے پاس سوئے گی۔ عزیزو ایک وقت وہ آیا جب حسین کے سارے سپاہی قربان ہو گئے، جناب عباس کا علم بھی خیموں میں لا چکا ہے کربلا کا مظلوم، اور اب ایک ندا کی ہے نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتا ہے اور کبھی بائیں دیکھتا ہے اور کہتا ہے حل من مغیثی غیثنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا ہے کوئی جو اس بیابان میں زہرا کی بیٹیوں کی حفاظت کرے۔ عزیزو کیا ہوا، یہ استغاثے بلند ہوئے، ادھر خیموں میں چیخ و پکار بلند ہوئی۔ شہید کربلا جو خیموں میں گئے تو کیا دیکھا، 6 ماہ کا ننھا علی اپنے بابا کو گویا کہہ رہے عباس چچا کے جانے کے بعد کس سے مدد مانگ رہا ہے، اگر مدد چاہیے تو تیرا چھوٹا علی حاضر ہے۔ جناب شہید کربلا نے جناب علی اصغر کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور چلے فوج اشقیاء کی طرف، اور جب فوج اشقیاء کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، میں کبھی کبھی تصور کی نگاہ میں دیکھ کے کہتا ہوں اکبر کے جانے کے بعد، جناب عباس کے دریا سے پیاسا نکل آنے کے بعد، آن محمد کے 3 دن کی پیاس کے بعد، شاید بے زبانی میں علی اصغر نے کہا ہوگا بابا میرے اکبر کے قاتلوں سے پانی نہ مانگ۔
जवान नौजवान के लिए मुझे मालूम है रोना मुश्किल होता है, पता नहीं फिर कब हमें ये नसीब होगा। जनाब असगर ने अपनी बेज़बानी में कहा होगा, बाबा मुझे प्यास से मर जाने दे, बाबा तू गयूर है और तू सखी का बेटा है, बाबा पानी न मांग, मेरे भाई के कातिलों से न मांग। जनाब शहीद करबला कहते हैं, दुश्मन अगर दुश्मनी है तो मेरी साथ आओगी। अला तरौनहु कैफ यतलज़्ज़ा, जरा इस 6 माह के बच्चे को देखो, ये कैसे हालत तलज़्ज़ी में है। ये इमाम के अपने अल्फाज हैं, अला तरौनहु कैफ यतलज़्ज़ा, प्यास से हालत तलज़्ज़ी बच्चे पे छा चुकी है। उलमा फरमाते हैं लफ्ज़ तलज़्ज़ी मछली के लिए इस्तेमाल होती है। जब मछली को पानी से निकालते हैं तो उस पे 3 हालतें तारी होती हैं। जब तीसरी हालत होती है ना तो उस हालत को कहते हैं हालत तलज़्ज़ी। वो क्या होती है? जब मछली पानी से निकलती है तो पहले तड़पती है, जब उसमें तड़पने की ताकत खत्म होती है तो फिर अपना सर दाएं बाएं मारती है, जब सर दाएं बाएं मारने की ताकत खत्म हो जाती है तो फिर अपना नन्ना मुंह कभी खोलती है कभी बंद करती है। शब आशूर है, दुआ की रात है, सकीना की बाबा के साथ आखिरी रात है। रो के कह रही थी, बाबा आप जब खेमे से बाहर निकले थे ना तो फुप्पी ज़ैनब उम्मे कुलसूम बातें कर रही थी और बाबा मुझे लगता है ये तेरी आखिरी रात है, बाबा तेरी आखिरी रात है। हाँ अज़ीज़ो, मुसाफिर करबला का सफर खत्म हो रहा है। जनाब शहीद करबला कहते मेरे असगर पे 3 हालतें खत्म हो गई। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ था, ये प्यास से तड़प रहा था। 8 को इसका सर हिलाने की ताकत भी खत्म हो गई। अब असगर की हालत ये है, कभी मुंह खोलता है कभी मुंह बंद करता है। मैं कहूँगा ज़ालिमो, फुरात का किनारा था और 6 माह के बच्चे को पानी कितना चाहिए। 6 माह के बच्चे को उठाए हुए कोई माँ बैठी हो तो शायद वो बेहतर अंदाज में समझ सकती हो। 6 माह के बच्चे के लिए माँ गिलास में उंगली डालती है और उंगली के कतरे उसके मुंह में डालती है। हाय हुसैन, बहते दरिया से तुझे कोई कतरे पिलाने वाला भी। बस अजीजों, मैं चाहता हूँ मसाइब किसी हद तक पढ़ लूँ। अगर आपका साथ रहा तो आज मैं पढ़ना चाहता हूँ अली अकबर का, अली असगर का मसाइब। शहीद करबला ने आवाज दिए, ज़ालिमों मेरा असगर तलज़्ज़ी की हालत में है। काश ज़हरा मर्ज़िया के पोते को जवाब दे दिया होता कि आपको पानी नहीं मिलता, जैसे ज़हरा मर्ज़िया को कहा था गवाह ले आ, और झुठलाते रहे। यहाँ जनाब हुसैन को कह दिया होता हुसैन पानी नहीं है, लेकिन क्या जवाब मिला? ज़ालिम ने कहा हुरमला इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुरमला हुसैन को चुप करा। बस अजीजों, नहीं अगर आपका साथ नहीं तो इतनी ताकत मेरी भी नहीं कि मैं मसाइल पढ़ सकूं। हुरमला इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुरमला को ज़ालिम ने हुक्म दिया हुसैन को चुप करा। हुरमला ज़ालिम पूछता है, बतला बाप को निशाना बनाऊं या बेटे को निशाना बनाऊं? अब निशाना किसको बनाया? 6 माह के नन्हा असगर बाबा की गोद में 3 दिन का प्यासा, मुझे जिस लफ्ज ने तड़पाया, एक लफ्ज आम मकतल का है। उधर तीर चला, इधर बाप बेटे को अपने हाथों पे देख रहा था, तीर कहाँ आया? मकतल की किताबें कहती हैं ज़ुबिह मिनल उज़्न इलल उज़्न। जनाब अली असगर कान से कान तक ज़िबा हो गए, अली असगर कान से कान तक ज़िबा हो गया। और मैं ये लफ्ज़ उन शुहदा के लिए जो आज़ादारी अंजाम देते हुए कोई जैकबाबाद में, कोई बलोचिस्तान में, कोई यमन में शहीद हो गए, उनके लिए ये जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ। हुसैन
دیکھا جب اصغر کو تیر لگا اصغر تڑپے. اب یہاں مقتل کی کتابیں کہتی ہیں اصغر یوں تڑپ رہا تھا کالطیر المذبوح جیسے ذبح شدہ پرندہ تڑپتا ہے. اب شہید کربلا نے بیٹے کو تھاما اور کہا اصغر اکبر کی جوانی اپنی جگہ پہ بیٹا لیکن میں فقط جا کے نیزہ دیکھا تھا نیزہ لگتا ہوا نہیں دیکھا. بیٹا میں غریب ہو گیا ہوں کیا کروں. حضرکم اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو. اب شہید کربلا نے تڑپتے بیٹے کو اپنے بازوؤں میں تھاما. جب اصغر چپ ہو گیا اور اصغر نے تڑپنا چھوڑ دیا اصغر کے لباس کا رنگ بدل گیا. اصغر کے چہرے سے اور گلے سے بہنے والے خون کو کربلا کے غریب نے اپنے ہاتھوں میں لیا. پانچوں امام فرماتے امام نے چلو خون کا بھرا اور آسمان کی طرف پھینک دیا. امام فرماتے کوئی ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا. میں سمجھتا ہوں یہ ملائکہ نے محفوظ کر لیا ہوگا. جب محشر کو زہرا آئے گی ملائکہ حوالے کریں گے. بی بی کہے گی الہی مجھے بدلا میرے 6 ماہ کے اصغر کا کیا قصور تھا اور الہی میرے محسن کا کیا قصور تھا. اب چلو آسمان کی طرف پھینکا. اولاد رکھنے والوں کی اولادیں سلامت رہیں. بیٹے کا خون آسمان کی طرف پھینکا اور شہید کربلا نے خون آلود ہاتھ اپنی ریش مبارک پہ مال لیا اور صدا دے دی انا للہ و انا الیہ راجعون. ختم کر رہا ہوں بس عزیزو ایک جملہ اور سن لیجیے اور ایک حصہ. اب جناب شہید کربلا پلٹے. جس عمل کو آپ کل صبح انجام دیں گے نا وہ عمل شہید کربلا کا کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا برضاک تسلیما لامرک یا غیاث. میں حسین اصغر دے کے بھی تیری رضا پہ راضی ہوں. جناب مختار نے ظالموں کو پکڑ کے پوچھتے تھے ظالموں بتلاؤ آپ نے کیا کیا. جناب مختار نے ایک ظالم کو پکڑا جس کا نام خلیق لکھا ہے. ایک لحظہ سانس لے لیجئے مجھے 2 جملے کہہ لینے دیجئے. جناب امیر مختار نے خلیق کو پکڑا اور خلیق سے پوچھا ظالم تو نے کیا کیا ظلم کیے. اس نے بڑے بڑے ظلم بتلائے. جناب مختار پوچھتے ہیں خلیق تو اتنا ظالم ہے مجھے بتلا تو بھی کبھی کربلا میں رویا تھا یا تیرا دل گھبرایا تھا. کہتا ہے خلیق ہاں مختار ایک لحظہ حسین پہ وہ آیا جیسے مجھ جیسا ظالم بھی رو پڑا تھا. جناب مختار پوچھتے ہیں بتلا کون سا موقع تھا. کہا میں نے اکبر کی لاش پہ حسین کو آتے ہوئے دیکھا لیکن بڑے صبر سے پلٹ کے چلا گیا اور لاش بھی لے گیا. میں نے عباس کی لاش سے واپس جاتے ہوئے بھی دیکھا لیکن کبھی اتنا حسین کو میں نے پریشان نہیں دیکھا. لاشا تو 6 ماہ کا تھا لیکن جب خیموں کی طرف آیا ایک دفعہ آگے بڑھا اور پھر پیچھے پلٹا پھر آگے بڑھا اور پھر پیچھے پڑھا. خلیق کہتے مختار حسین جیسا صابر پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا کہ خیموں کی طرف جاؤں یا نہ جاؤں. اب میں کہتا ہوں ہاں حسین اصغر کو سکینہ کے حوالے کرو اور پھر سکینہ جانے اور اصغر جانے. لیکن امام فرمائیں گے نہیں عزادار اب میرے پاس فرصت ہے. میں حسین نہیں چاہتا. میرے جوان تو لڑائی کے قابل تھے اور مجھے معلوم ہے اس جنگ کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. میں حسین چاہتا ہوں میرا 6 ماہ کا پامالی سے بچ جائے. میں حسین چاہتا ہوں میرا 6 ماہ کا پامالی سے بچ جائے. آئیے پرسہ دے لے امام زمانہ کو. مولا مجھے معلوم ہوتا کہاں رو رہے ہو تو میں یہاں سادات غیر سادات کا قافلہ بنا کے لے آتا اور ہم چل پڑتے آپ کو پرسہ دیتے. جناب شہید کربلا آپ تو کوشش کر
میں نیزے تھے اور اصغر کو تلاش کیا جا رہا تھا. سکینہ نے دیکھا جناب اصغر کا ننھا سر کربلا میں بلند ہوا. مجھے فتح ہو گئی, ہم نے یزید کو شکست دے دی, ہمارا سر قیامت تک بلند ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.